بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جنازہ کا عجیب واقعہ۔ ایک علاقے میں ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ تیار ہوا اور جب اٹھا قبرستان جانے لگے تو ایک آدمی آگے آیا اور چارپائی کا ایک پاؤں پکڑ کر بولا، مرنے والے نے میرے 15 لاکھ روپے دینے ہیں، پہلے مجھے پیسے دے دو پھر اس کو دفن کرنے دوں گا۔ اب تمام لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ بیٹوں نے کہا، مرنے والے نے ہمیں کوئی تو ایسی بات نہیں بتائی کہ وہ مقروض ہے، اس لیے ہم پیسے نہیں دے سکتے۔ مرنے والے کے بھائیوں نے کہا، جب بیٹے ذمہ دار نہیں تو ہم کیوں دیں؟ اب سارے کھڑے ہیں اور اس نے چارپائی پکڑی ہوئی ہے۔ جب بات گھر کی عورتوں تک جا پہنچی تو مرنے والے کی اکلوتی بیٹی نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنا سارا زیور اتارا اور اپنی ساری نقد رقم جمع کر کے اس آدمی کے لیے بھجوا دی اور کہا کہ اللہ کے لیے یہ رقم اور زیور بیچ کر اس کی رقم رکھو اور میرے ابو کا جنازہ نہ روکو، میں مرنے سے پہلے سارا قرضہ ادا کر دوں گی، باقی رقم کا جلد بندوبست کروں گی۔ اب وہ شخص کھڑا ہوا اور سارے مجمع کو مخاطب کر کے بولا، اصل بات یہ ہے کہ میں نے مرنے والے سے 15 لاکھ لینے نہیں بلکہ اس کے 15 لاکھ دینے ہیں، اور اس کے کسی وارث کو میں جانتا نہ تھا تو میں نے یہ کھیل کھیلا۔ اب مجھے پتا چل چکا ہے اس کی وارث ایک بیٹی ہے اور اس کا کوئی بیٹا اور کوئی بھائی نہیں۔ اب بھائی منہ اٹھا کر اسے دیکھ رہے تھے اور بیٹے بھی۔ محترم ناظرین، جن کی بیٹیاں ہیں بہت خوش نصیب ہیں، لہذا بیٹی کی پرداشت پر خوش ہونا چاہیے، بیٹیوں کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں۔ بیٹی تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے بیٹی کی رحمت عطا کرتا ہے۔ بیٹیوں کی شریعت میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور بیٹوں کو ان پر ترجیح نہیں دی، وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ قیامت کے دن وہ میرے اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔